سارے کے سارے ریڈرز مطلب 2.25 ارب مسلمان ہیں، تو ایٹ لیسٹ 1 ارب مسلمان ایسا ہے جو اس کتاب کو روز پڑھتا ہے مگر ایک لفظ کا مطلب نہیں پتا اس کو. یہ وہ کتاب ہے جو ہم پڑھی جاتے ہیں مگر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا لکھا پڑھ رہے. دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ امت سے پوچھ نہیں ہوگی اس کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی جو ہدایت آسمان سے زمین پہ آئی ہوئی، اس کے بعد بھی امت کا یہ حال ہے. کیونکہ کسی بھی رائٹر کی کتاب کے ساتھ اگر ہم ایسے کریں نا تو آپ سوچیں اس رائٹر پہ کیا گزرتی ہو کہ کتاب تو پڑھتے ہیں مگر اپنی طرف سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور امت کا کیا حال کرتی ہیں ہم. سو ٹرانسلیشن مجبوری ہے ہماری اس وقت پڑھنی. میرے کہنے سے تو عربی نہیں سیکھ لینی آپ نے، مجبوری ہے کہ آپ عربی سیکھیں، مگر اگر نہیں سیکھتے تو آپ کو ٹرانسلیشن کے انبار لگانے پڑیں گے. اب رہی بات کہ انگریزی والے صحیح سائیکالوجی کریٹ کر رہے ہیں یا اردو والے، تو جواب یہ ہے کہ نہیں، دونوں اس لیول کی سائیکالوجی تو کریٹ کر نہیں سکتے جو کہ عربی کی انسائکلوپیڈیا ہے which is the brain's core need to understand the writing of the book, the Quran. So جب بھی آپ انگریزی کی کتاب کو ٹرانسلیشن پڑھیں گے نا قرآن پاک کو، تو آپ کو وہی ٹرمینالوجی ملے گی جو یورپین، بیکاز انگلش یورپین لینگویج ہے تو یورپین انسائکلوپیڈیا ہی ملے گی آپ کو، اور وہ بہت سائنٹیفکلی سائنس فرینڈلی ہوگی. وہ ٹرمینالوجی پیور سائنٹیفک تو وہ بھی نہیں ہوگی مگر سائنس فرینڈلی ہوگی، بیکاز سائنس نے بھی ہم تک انگریزی میں ہی سفر کیا ہے. بس یہ وجہ ہے. جرمنز کو انگریزی کی ٹرانسلیشن پڑھ کر سائنس نہیں نظر آتی قرآن پاک میں، ہمیں لیکن اس لیے نظر آتی ہے بیکاز ہم نے سائنس بھی انگریزی میں ہی پڑھی ہے، تو راؤنڈ اباؤٹ ویسی ہی تصویریں بن جاتی ہیں ہمارے ذہن. اینڈ دیٹس وائی یو تھنک کہ جو انگریزی کی ٹرانسلیشن ہے دے آر وے مور کلوزر. دیر از نو کوشچن کہ دونوں کے دونوں وہ کیونکہ کامن سینس ہے نا. وہ تصویر تو عربی کا لفظ جو تصویر نکالے گا عرب کے لیے، وہ انگریزی کا لفظ میرے لیے نہیں نکال سکتا. جتنی مرضی میں نے انگریزی مادری زبان میں ڈالی، جب ایک کتاب لکھی ہی عربی میں گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیت آ گئی اس کے اوپر کہ یہ عربی میں نازل کیا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے پیچھے. وہ حکمت امت کی سائیکالوجی کو پیو کرنے کی ہے نا. کیونکہ الفاظ کے تو ہمیں مطلب مطالب پتہ ہیں مگر الفاظ کی سائیکالوجی کا اثر نہیں پتہ لوگوں. ہر لفظ کی سائیکالوجی ہوتی ہے اور وہ سائیکالوجی آپ کا لائف سٹائل اور ورلڈ ویو کریٹ کرتی ہے. بہت آسان سا ایک یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. سو اگر امت کی سائیکالوجی صحابہ والی سائیکالوجی بنانی ہے تو آپ کو عربی تو سکھانی پڑے گی. انگریزی کی ٹرانسلیشنز آپ کو یورپ کی انسائکلوپیڈیا کو انووک کریں گی، امریکہ کی اور ویئر ایور دا انگلش لینگویج از پریویلنٹ. اور اردو والی جو ہے سب کانٹیننٹ کی کریں گی. تو یہ جو سب کانٹیننٹ کی جو جتنے بھی علماء رہے ہیں یہ سائنس سے تو دور رہے ہیں، ابھی بھی دور ہی رہنا چاہتے ہیں وہ، اور وہ ان کی چوائس ہے. I'm not saying کون صحیح ہے کون غلط ہے، بٹ جو سائنس کی آیات ہیں ہمیں وہ ہمیں صحابہ کی طرح دیکھنی چاہیے تھی. اگر میں آپ کو صحابہ کی وہ احادیث بتاؤں جو ان آیات کی کامنٹریز کے اوپر ہیں تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. They are so strange to a Muslim کہ جو ذوالقرنین کے بارے میں صحابہ کی آیات ہیں، جو یہ سورہ واقعہ کے اوپر صحابہ کی کامنٹری ہیں، آیات نہیں جو احادیث ہیں. عبداللہ بن عباس تو ایک ایسا ریاکشن پوری امت کے علماء نے عبداللہ بن عباس کو بالکل ضعیف کہنا شروع کر دیا، بیکاز عبداللہ بن عباس کی احادیث اوور دا ٹاپ جاتی ہیں عام سب کانٹیننٹل عالم کی. بیکاز میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو مطلب پوری رات لگ جائے گی اس میں اور گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی. لوک اپ کہ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں. سو صحابہ کسی اور دنیا میں رہتے تھے. سائیکالوجی ہی ہے دنیا کہ جس انسان کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس کی وہی دنیا ہوتی ہے. تو صحابہ کی دنیا ہی کوئی اور تھی، اس لیے ان کے لائف سٹائل بھی کوئی اور تھی. ہماری دنیا کوئی اور ہے تو ہماری لائف سٹائل کوئی اور ہے. سو آپ کو میں آسان کر کے اس کی مثال دوں کہ علامہ اقبال کی پوئٹری کی ٹرانسلیشن آپ انگلش میں پڑھیں تو کیا آپ کو خاک سمجھ آنی ہے. آپ کو مزہ تو چلیں چھوڑیں شاعری کا مزہ، مگر وہ سائیکالوجی کریٹ نہیں ہوگی جو کہ ایک اردو دان کی سائیکالوجی کریٹ ہوتی ہے. وہ جوش ہی نہیں آئے گا ایک موٹیویشنل شاعری پڑھ کے انگریزی والے کو. اور اسی طریقے سے آپ انگریزی کیٹس کی پوئٹری اردو کی ٹرانسلیشن میں پڑھ کے دکھائیں جو کیٹس کہنا چاہ رہا ہے. مجال ہے جو وہ تصویر بنا سکے آپ کا دماغ. سو اٹس اے بگ پرابلم. اینڈ the lower problem is کہ
दो पूरे के पूरे ग्रुप्स बन चुके हैं, अंग्रेजी की ट्रांसलेशन वालों के और उर्दू की, और अभी भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन उलमा को जिन्होंने रीट्रांसलेट किया कुरान पाक को। अदरवाइज यूसुफ अली और पिक्टल की जो ट्रांसलेशंस हैं वो एक शेक्सपियर का बेटा ही समझ सकता है, आम इंसान तो नहीं समझ सकता। कुरान पाक से तो किसी को मतलब डराना हो तो आप इस तरह की अंग्रेजी बोलते हैं। मतलब मेरे अंग्रेजों के साथ उठना बैठना बहुत रहा है, उनको मैंने जब कुरान पाक की ट्रांसलेशन दी तो आम अंग्रेज भी नहीं समझ सकता उनकी इंग्लिश। सो दिस इज मतलब एक खास सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में, मोर्मन्स का। मोर्मन्स जो है ना वो मुझे इसलिए याद है कि आपको पता चले इतना बड़ा मसला है। मोर्मन्स ने जो अपनी बाइबल लिखी ना, द करेक्टेड बाइबल, जो जोसेफ स्मिथ की जो बाइबल है, ये इनका एक जिस तरह मुसलमानों में कादियानी सेक्ट है ना, इस तरह क्रिश्चियन में मोर्मन्स है। एक नया नबी आ गया था इनका, जिसको क्रिश्चियन ने कहा कि ये क्या कर रहा बैठी। उसने क्या किया, उसने क्वींस इंग्लिश लेने की बजाय, क्योंकि वो तो अमेरिका में था, अमेरिका में उसको नबूवत मिली थी, तो उस पर तो सारा का सारा जो मामला वही का था वो अंग्रेजी में होता था। सो ही समहाउ चोज टू राइट द बाइबल, जो मोर्मन्स की बाइबल है, इन द जैकोबियन इंग्लिश दैट इज way earlier than the Victorian English that we actually understand. So when you read the Mormon's Bible in English, you're not going to understand anything. You'll have to translate that English into the current English. बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर कुरान पाक की जो इंग्लिश की ट्रांसलेशंस हैं वो भी रीट्रांसलेट करनी पड़ती। और सोने पे सुहागा उर्दू में, मेरी तो उर्दू ज़बान है, मगर उर्दू के उलमा ने भी जो उर्दू कुरान पाक में लिखी होती है वो भी आम बंदा नहीं समझ सकता। मगर उनकी भी मजबूरी होती है, उनको वो परफेक्ट लफ्ज चाहिए होता है जो कि तस्वीर उनके दिमाग में बनती है उसका, वो जब वो लफ्ज डालते हैं तो वो लफ्ज तो आम जो इस्तेमाल में होता नहीं। सो फिर उसके लिए दोबारा से आपको फिर अरबी या फारसी का वो लुगत खोलनी पड़ती है। सो इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम एंड देयर थ्री प्रॉब्लम्स हियर। एक, अरबी ना सीखना, दूसरा उर्दू वाली सीखना या अंग्रेजी वाली सीखना कि जिसमें जो वो वोकैबुलरी है हमारी, और तीसरा अंग्रेजी ट्रांसलेशंस का मतलब भी कुछ और निकल रहा है, उर्दू का मतलब भी कुछ और निकल रहा है। अब मतलब और तस्वीरें ही कुछ और बन रही हैं, अल्फाज का चुनाव ही कुछ और है। और जो सबसे बड़ा मसला है, मैं इसको जान के अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर जाहिर है वी हैव टू से द ट्रूथ हियर। कुछ ट्रांसलेशन ऐसी हैं अंग्रेजी की वर्सेस उर्दू की जिनका आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी क्लैश भी है, कुछ ऐसी भी आयात है। अब बंदा, एक आम इंसान क्या करे उस पर, इधर जाए या उधर जाए, दोनों सही भी नहीं हो सकती। There are some ayahs, some verses in the Quran which have been translated differently by English translators versus the Urdu translators. So it's a problem that we better understand and we better address. कि अगर आपने वाकई सिंसेरिटी के साथ आखिरत के कॉन्सेप्ट को सीरियस लिया हुआ है, तो अंग्रेजी जो सिखा रहे हैं अरबी भी सिखाएं बच्चों को। इसके अलावा चारा कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। और अरबी ऐसे ना सिखाएं जैसे कि आपने कोई फ्रेंच सीखनी है या चाइनीज या जर्मन सीखनी है। अरबी जिस तरीके से यमन में बोली जाती है ना, वैसे अरबी सिखाएं, ताकि वो साइकोलॉजी और इंसाइक्लोपीडिया क्रिएट करे। किस चीज़ की इंसाइक्लोपीडिया? उन तस्वीर की जो अरब के ज़हन में बनती हैं। और ये छोटा मामला नहीं है कि जो लुगत का मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। वर्ल्ड व्यू क्रिएट ही उन तस्वीरों से होता है। मैं आप पॉलिटिकल साइंस बोलता हूँ, आपके जहन में कोई तस्वीर बनती है पॉलिटिकल साइंस की, क्या पता कोई प्रोफेसर जहन में आता हो, क्या पता मोटी सी किताब जहन में आती हो। मेरे जहन में पॉलिटिकल साइंस में 4-5 कलर्स आते हैं दुनिया के अंदर, जो फोर्सेज हैं इस वक्त दुनिया की, और उन कलर्स के अंदर उनके ब्लैक होल्स और सोर्सेज नजर आती हैं कि वो कौन से लोग हैं जो उन कलर्स को प्रोपेगेट कर रहे हैं और अपनी ताकतों की लड़ाइयाँ कर रहे हैं, जिसको मैं पॉलिटिकल साइंस का, मेरे जहन में पहली सेकंड में तस्वीर आती है, आपके जहन में तो अभी तक नहीं आई थी ये तस्वीर। सो इट्स सच अ मैसिव प्रॉब्लम। और आप अपने वाले वर्ल्ड व्यू के बंदे के साथ ही उठते बैठते हैं, याद रखिएगा। ये इंसानी फितरत है कि वी ओनली लाइक पीपल हु आर लाइक अस, एंड हु आर द पीपल हु आर लाइक अस, हु हैव सिमिलर साइकोलॉजी। तो आपका तो वो दोस्त भी नहीं बन सकता, उसको इस्लाम ही कुछ और समझ आया हुआ है, वो कुछ और देखता है। इस वजह से फैक्शंस बन जाती हैं। कोई एक्सट्रीमिस्ट है, कोई बहुत लिबरल है, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कोई कंजर्वेटिव है, कोई ऑर्थोडॉक्स है, कोई क्लासिकल ईरा का को लेकर चल रहा है, कोई हम्बली है तो कोई देवबंदी है, कोई हम्बली है तो कोई, जी हाँ, कोई हनफी है। सो आई वॉज रेज्ड अप बाय द अरब्स एंड आई कुड नॉट पॉसिबली adhere to the psychology of the Hanafiyas.
I love those people. ایسے ایسے گریٹ علماء کرام گزرے ہیں جو حنفی چین میں, پر مجھے ان کا ورلڈ ویو نہیں سمجھ آتا, بیکاز حنفی اسکالرز ور ریزنگ می اپ ہمبلی. اب ہمبلی بندے کی بات سن کے عجیب و غریب سی ایک انس اور الفت ہوتی ہے مجھے, بیکاز ہی شیئرز دا ورلڈ ویو ود می اینڈ دا کائنڈ آف سائیکالوجی ود می, اینڈ دیٹس اے بگ پرابلم. امت کے حصے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح, تو سائیکالوجی سے ہی حصے بنتے ہیں نا, ایک ہی طرح کی سائیکالوجی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. سو جن لوگوں کی عرب کے اندر تربیت ہوئی بھی ہے وہ دنیا کو کچھ اور دیکھتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسے دوں, میرے جو عرب دوست ہیں, کیونکہ مجھے میری پرورش کا بڑا حصہ رہا ہے ان میں, تو وہ حج کی کوئی بات ہو رہی تھی تو وہاں عرب میں انہوں نے بتایا کہ عربی خود حج کی اقسام بتاتے ہیں کہ ایک وہ حج ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے کیا اور صحابہ کرتے تھے, ایک وہ حج ہے جو ہم نے تھوڑا سا ایوولوشن ہو چکی ہے بیکاز آف آل پولیٹیکل ایشوز, اینڈ پھر علماء کے آپس کے معاملات میں جو تفریق ہے تو جو فتاوا آئے ہیں, ایک وہ حج ہے, اور ایک تیسرا حج ہے جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان آگے کرتے ہیں. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا حج ہے جو کہ پاکستانی انڈینز کرتے ہیں آگے, بنگالیز اور آل آف دوز پیپل, اینڈ دے سیڈ وی ڈونٹ نو آپ لوگ کیا سیکھ کے آتے ہیں. وہ آپ جب آپ کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے کچھ اور ہی حرکتیں اور مناسک پورے کرنے ہوتے ہیں وہ جو ہیں ہی نہیں ہماری کتابوں میں. اب وہ کتابیں وہی ہیں, مگر the way we approach it becomes such a big problem and such a big difference, and that's very evident in events like Hajj. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ باقی کی چیزوں میں فرق نہیں آئے گا؟ آف کورس یہ تو بہت ٹینجیبل سی بات بتا رہا ہوں. حج کی دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ٹینجیبل تھوڑی ہے, it's the most intangible thing but it has the most tangible effects on you. So it's the only solution is کہ عربی سکھائیں, and ایک ریکوری کا آئی سی یو میں بس بندے کو سروائیول پہ لے کے آنا ہے تو پھر 10-12 ٹرانسلیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. ساری کی ساری ٹرانسلیشن بچے کو پتانی ضروری ہیں. کسی ایک فرقے کی یا ایک عالم کی ٹرانسلیشن پکڑ لی کیوں بیکاز آپ کے وہ مسلک کا عالم ہے تو ہو گیا کام پھر آپ کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی کو علماء کو اس طرح آپ ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے بیکاز یہ ایک ہینڈی کیپ, یہ مفلوج ہو چکے ہیں ہم اس وجہ سے. ورڈ آف مین ہوتا ہے ٹرانسلیشن. تفہیم القرآن از دا ورڈ آف مودودی, ناٹ ورڈ آف اللہ. اللہ تعالیٰ کا ورڈ کا نام اس کو قرآن کہتے ہیں. فی ظلال القرآن is the word of Sayyid Qutb, not word of Allah. معرف القرآن is the word of مولانا محمد شفیع رحم اللہ علیہم. تمام اللہ تعالیٰ رحم کریں تمام علماء پہ جنہوں نے ایک ٹرانسلیشنز کی ہیں. سو آپ کنز الایمان پڑھیں یا معرف القرآن پڑھیں, تفہیم القرآن پڑھیں یا بیان القرآن پڑھیں, یہ آدمیوں کے الفاظ ہیں, اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. یہ آدمیوں کی سائیکالوجی نیچے آ رہی ہے, اللہ کی سائیکالوجی نہیں نیچے آ رہی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں, سائنس کے خلاف بات ہے. So it's something which we better understand and we have to train our kids کہ کس طریقے سے مسلمان پروان چڑھانا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے میری نہج کے اوپر ایک بیٹا یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا وہ میری جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. وہ نہج کیا ہے؟ وہ سائیکالوجی ہے. وہ نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی پہ آپ نے بالغ کیے بچوں کو. ہمیں کیا پتا کہ نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی کیا ہے؟ عرب کا اسلام ہی کوئی اور, ہمارا اسلام ہی کوئی اور, سائیکالوجی کا ہی فرق ہے. ہم نے کیا کلیم کرنی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نہج پہ بالغ کیا؟ دیر از نو سائنٹیفک پاسبلٹی, زیرو ہے اس کی کہ ہم اس نہج پہ بالغ کر رہے ہیں. سیدنا حسین کہتے ہیں بچپن میں مغازی سکھاتے ہیں عرب کو. ہم کیوں سکھاتے ہیں مغازی؟ بیکاز سائیکالوجی کچھ ہو رہے گا عرب کی. بچپن میں فرض ہے, تمام عرب مغازی سکھاتے ہیں. ہم لوگوں نے کیا بات کرنی ہے؟ ہم تو ایک نان وائلنس اور ایک what's the word live and let live سائیکالوجی سکھاتے ہیں. قرآن پاک سے کیا, I'm just telling you the base differential جو بچے کی سائیکالوجی میں ڈالا ہوتا ہے. There's so much جو کہ بعد میں آتا ہے. ایک حدیث سن کے ایک عالم نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک دوست کی شادی تھی, تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم اپنے استاد کے پاس میں گیا, وہ جورڈینین ہے, تو لڑکی کا انتخاب کر رہے تھے. تو اس بندے نے کہا کہ بڑی اللہ والی بچی ملی ہے ہمیں جی. ان کے والد صاحب نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ کیا نشانی دیکھی آپ نے ہونے والی بہو میں؟ تو انہوں نے کہا یہ بڑی دیندار ہے. تو میرے جو جورڈینین اسکالر ہیں انہوں نے فی البدیہہ یہ جملہ پوچھا, کہتے کہ کیسے پتا ہے کہ وہ دیندار ہے؟ اسے کیوں نماز روزہ کرتی ہے, بڑی پابند ہے پردے کی. تو میرے اسکالر نے جو انسٹنکٹیولی جملہ پوچھا, انہوں نے کہا کہ کیا وہ حدیث سناؤ تو رو پڑتی ہے؟ ہمارے لیے یہ بات سوچنا ہی ایک عجیب سی بات تھی کہ حدیث سن کے روتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں واقعہ کیونکہ
سیدنا ابو بکر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سیدنا عمر اور ابو بکر ایمن کی طرف گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد. تو انہوں نے آپ پوچھا کہ کیا حال چال آپ کا, سب کچھ ایوری تھنگ, اینڈ دین دے سیڈ کہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جو آپ کو یاد آتی ہو, سب سے زیادہ یاد آتی ہو اس وقت کی. تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ جو سب سے زیادہ مجھے کمی محسوس کرتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ اب وہی نہیں آتی, اب وہی نہیں آتی. اور تینوں رونا شروع ہو گئے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کی وجہ سے امت کا, کہ وہ جو ایک واقعہ اتنا بڑا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات چیت روز کرتے ہوتے تھے, وہ سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد. کس مسلمان کو رونا آئے گا اس بات پہ؟ یہ سائیکالوجی کچھ اور ہے جو کہ اس طرح کے آنسو دل کو اس طرح جا کے پکڑ لے. ہمیں اپنے ماں باپ کے مرنے کا کوئی رونا نہیں آتا, تو اللہ تعالیٰ کی بات کی تو ویلیو جو ہے نا, وہ پھر اللہ تعالیٰ کے زبان میں کہ جو عرب والے لوگ ہیں وہی سمجھ سکتے تھے. اللہ کی جو ساری زبانیں, قرآن کی جو زبان ہے وہی سمجھتے تھے. جب قرآن زمین پہ آ رہا تھا تو کیا سائیکالوجی کریٹ ہو رہی تھی. But as I said, there's so much that we have done wrong, but it started with us leaving and divorcing the language of the Quran. امام شافعی نے رحم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عربی سیکھنا واجب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا سوال ہوگا, واجب کا سوال ہوگا آپ سے کہ عربی کیوں نہیں سیکھی آپ. ٹھیک ہے, ایک اور میں آپ کو فضائل کی حدیث ہے وہ سناؤں کہ جب اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر چکے ہوں گے, دوزخ کا فیصلہ کر چکے ہوں گے, تو جنتی جو ہیں وہ جنت کی طرف چل رہے ہوں گے, دوزخی دوزخ کی طرف چل رہے ہوں گے. تو شیطان اس وقت اپنا آخری وار کرے گا اور کہے گا کہ اللہ ان کو کیوں جنت میں بھیج رہا ہے, ان کی تجھے پتہ ہے نا کہ انہوں نے قرآن پاک کو غلط پڑھا ہے, ان کی تجوید ہی درست نہیں تھی. یہ آخری وار ہے قرآن شیطان کا. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک غزوے میں وار کرائی چل رہی تھی. وار کرائی کا مطلب ہے کہ موٹیویشنل کامنٹس دیے جا رہے تھے. تو ایمن ہی کا واقعہ ہے. ایمن جو تھی نا وہ عرب نہیں تھی. تو صحابہ جب عرب میں کوئی وار کرائے تھے, کوئی کامنٹ کرتے تھے اونچا سا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, تو وہ اس کی ریپیٹیشن ایمن بھی کرتی تھی. مگر ایمن کو عربی نہیں آتی تھی, تو وہ جو الفاظ بول رہی تھی نا تو وہ کوئی اور کسی اور اصطلاح میں بول رہی تھی. تو 2-3 دفعہ جب انہوں نے موٹیویشن کرنے کے لیے بات کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا کہ آپ نہ کرائیں, آپ کچھ اور ہی بول رہی ہیں. سو اٹس such a big thing when you look at these sort of things and you understand کہ ہماری کیا اوقات کہ ہم سمجھ بھی سکیں کہ صحابہ کون تھے. اور میں جاتے جاتے ایک فرق بتا دوں ایک عام امتی اور صحابی میں, کہ ایک سچا خواب ہے جو کہ کافی لوگوں کو آیا ہے. علماء بیان کرتے ہیں اس خواب کو. ایک شخص نے آگے خواب سنایا اپنا, اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک جیپ میں پہاڑ کی اوپر کی طرف جیپ چلاتے ہوئے لے کے جا رہا ہوں جیپ کو, اور میرے ساتھ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے, اور پیچھے ابو بکر, عمر, عثمان اور علی بیٹھے. مگر جیپ کی نا جو ہے وہ بریک فیل ہو گئی. تو اس جیپ اوپر جانے کی بجائے اس نے روکنے کی کوشش کی تو جیپ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے کہ میں پھر اسی وقت نکلا اور میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے گیا کہ میں پتھر سے ٹائر کو نیچے پتھر رکھ دوں. وہ پتھر کہتا ہے میں نے ڈھونڈا اور پتھر لے کے آیا اور جیپ کے ٹائر کے نیچے رکھنے لگا تو دیکھا کہ ہر ٹائر کے نیچے ایک صحابی نے اپنا سر رکھا ہوا. صحابی کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم لوگ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں, ہم نبی علیہ السلام کو بھی کسی اور ہی نظر سے دیکھتے ہیں. ہماری نیت میں مسئلہ نہیں ہے, ہماری سائیکالوجی میں مسئلہ ہے. اور یہ سائیکالوجی کا بہت بڑا اثر زبان سے ہوتا ہے. وہ زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہی نہیں ہم نے سمجھی, تو ہمیں کیا سمجھ آنی کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں. سو اٹس اے بگ پرابلم,
it's a big problem. Instead of me putting my head under the tire of the Jeep, I'll also look for the closest stone کہ میں اپنی نیت سے تو میں بہترین عمل ہی کر رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کا. مگر صحابہ کس طریقے سے دنیا کو دیکھتے تھے, نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے, انہوں نے اس وقت کیا کر, یہ خواب کی اتنی بڑی ویلیو ہے نا میرے آگے, بیکاز دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ورلڈ ویو, اٹس کالڈ دا یونیورسل ویو. کائنات کو کیسے دیکھتے تھے وہ, اور یہ سچا خواب اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ بہت کرسپ طریقے سے بتاتا ہے کہ ہمارے اور اس وقت کے صحابی میں فرق کیا تھا, اس وقت کے اسلام میں کیا فرق تھا اور آج کل کے اسلام میں کیا فرق ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ دس بک, اللہ نے جو کتاب ہمیں دے دی ہے اس کو سمجھیے اور اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں. عربی سیکھیں, عربی سکھائیں, عربی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے صحابی کے اس سائیکالوجی تک پہنچنے کا.